بھائیوں کا قصہ۔ ایک سلطنت کی کہانی کہ 7 بھائیوں نے مل کے پوری کی پوری سلطنت میں ایسا کیا کیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں 7 بھائی رہتے تھے۔ وہ ساتوں کے ساتوں بھائی شادی شدہ نہیں تھے، اپنی گھر گرہستی بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ساتوں کے ساتوں بھائی اسی گاؤں میں کام کاج کرتے تھے، کوئی تاجر کے پاس، کوئی کسی دکان پہ کھڑا، ایسے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی گاؤں کے پاس ایک بڑی سی عالیشان سلطنت تھی، جس سلطنت کی جتنی تعریف کی جاتی اس دور میں وہ اتنی ہی کم ہوتی تھی، کیونکہ وہ سلطنت ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ وہاں پر کاروبار کی بڑی سہولیات موجود تھی، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے تاجر آتے تھے اور وہ اپنا کاروبار وہیں پہ کرتے تھے۔ وہ ساتوں کے ساتوں بھائی اسی سلطنت میں نکلے اپنی قسمت آزمانے کو، مگر ان کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ اس سلطنت میں جا کر اپنا کاروبار کریں۔ آخر کار انہوں نے لوگوں سے مدد طلب کی، گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ ہمیں کچھ پیسے چاہیے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، ہم تمہیں وقت آنے پہ تمہاری دی ہوئی رقم واپس لوٹا دیں گے۔ مگر گاؤں کے لوگ ان 7 بھائیوں پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی مستقل کام نہ تھا کہ اگلا بندہ ان پہ اعتبار کر کے ان کو چند پیسے ادھار پر دے دیتا۔ تب وہ 7 بھائی نراش ہو گئے کہ شاید ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوگا۔ وہ 7 کے ساتوں بھائی اسی سلطنت کی طرف گئے اور دل ہی دل یہ سوچنے لگے کہ چلو جا کر اپنا پہلے کی طرح کام کریں گے، کسی تاجر کی غلامی کر لیں گے، کسی دکان پہ کھڑ جائیں گے۔ وہ 7 بھائی یہ سوچ کر اس سلطنت کی طرف رواں دواں ہوئے۔ شام کے وقت وہ سلطنت کو جا پہنچے۔ سلطنت کی بازار دیکھی جس میں بہت رونق تھی، چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے، ہنسی خوشی وہ باتیں کر رہے تھے۔ 7 بھائی اس ماحول کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کے گاؤں کا ماحول سلطنت کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ 7 بھائیوں نے اسی بازار میں اپنی قسمت آزمائی، مگر قسمت کا کھیل کچھ نرالا ہوا۔ 7 کے 7 بھائیوں میں سے کسی کو بھی کسی بھی تاجر نے اپنی دکان پہ نہ کھڑایا، کوئی بھی کام نہ دیا۔ 7 کے 7 بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، اب تو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ پھر ایک ایسی رات آئی کہ جس رات نے اس سلطنت کی جڑیں ہلا کے رکھ دیں۔ اس سلطنت میں ایک بیماری آ گئی، ہر طرف مدھو مکھیاں منڈرا رہی تھی، فصلیں، کھانے پینے کا سامان، جو کچھ بھی تھا سارا کا سارا سلطنت میں برباد ہو چکا تھا۔ وہ ساری کی ساری مدھو مکھیاں وہ کھانے پینے کا سارا سامان کھا گئی تھیں، فصلیں برباد کر دی تھی، تاجروں کے قیمتی لباس میں سوراخ کر دیے تھے، جس وجہ سے ان کی ساری چیزیں ناکارہ ہو چکی تھی۔ تب ان بھائیوں نے سوچا کہ چلو اب اپنی قسمت کو
ایک بار پھر آزمائے۔ انہی 7 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا جو کہ جڑی بوٹیاں دوا بنانے میں بہت ماہر تھا۔ اس نے سوچا کہ ہم کوشش کر کے ان مدھو مکھیوں کا اگر علاج تلاش کر لیں گے تب ہم بھوکے نہیں مریں گے، کیونکہ محنت کرنے والے کبھی بھی بھوکے پیاسے نہیں رہتے۔ تب 7 بھائیوں نے اسی آس میں کوشش جاری کر دی۔ ان کا وہ بھائی ان 6 بھائیوں کو سمجھا رہا تھا کہ اس جڑی بوٹی کا یہ استعمال ہے اور اس جڑی بوٹی کا یہ استعمال ہے۔ وہ 7 کے 7 بھائی سلطنت سے دور جنگل کی طرف نکل پڑے اس دوا کی تلاش میں، اس بیماری کو جڑ سے مٹانے کی کوشش میں۔ وہ ایک جنگل میں پہنچے جہاں پہ بہت سارے درخت اور جڑی بوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس بھائی نے باقی بھائیوں کو بتایا کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں اہم ہیں اور کون کون سی جڑی بوٹیاں زہریلی ہیں جس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تب ان بھائیوں نے چند جڑی بوٹیاں لی اور ان کی دوا بنانا شروع کر دی۔ دوا بنا لی انہوں نے اپنی محنت کر کے 3 سے 4 دن میں۔ وہ سلطنت کی طرف واپس لوٹے اور جس جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ مدھو مکھیاں بیٹھی ہیں اور چیزوں کو برباد کر رہی ہیں، انہی جگہوں پہ انہوں نے وہ دوا ڈال دی۔ دوا کے ڈالنے کے بعد ان مدھو مکھیوں کو تو ذرا سا بھی فرق نہ پڑا، وہ ویسی کی ویسی بیٹھی ہوئی تھی، الٹا وہ اس دوا کو بھی کھا گئی جو انہوں نے اس کو مارنے کے لیے ڈالی تھی۔ تب 7 کے 7 بھائی پریشان ہو گئے کہ پھر سے ہماری محنت رنگ نہ لائی۔ پھر اس کے بھائی نے اچھی طرح سے دوا کی جانچ پڑتال کی اور اس نے دیکھا کہ دوا سب کچھ بالکل ٹھیک ملا کے بنائی ہوئی ہے، مگر اسی میں ایک جڑی بوٹی کی کمی ہے جو کہ زہر کی جڑی بوٹی ہے۔ تب ان بھائیوں میں سے چند بھائی واپس جنگل کی طرف گئے اور کوئی بھی زہریلی جڑی بوٹی توڑ کے واپس آئے اور پھر انہوں نے اس جڑی بوٹی کو اس دوا میں ملا دیا۔ جڑی بوٹی کے ملانے کے بعد ان 7 بھائیوں نے پھر سے کوشش کی اور مدھو مکھیوں پہ دوا ڈالی۔ دوا کے ڈالنے کے بعد ہی وہاں پہ اچانک سے آگ لگی اور وہ ساری کی ساری مدھو مکھیاں جل کے مر گئی۔ یوں ساری سلطنت کے لوگوں نے ان کی واہ واہ کی اور انہوں نے اسی سلطنت کی بازار میں ایک بڑی اور عالیشان ادویات کی دکان کھولی۔